رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا حسد، حسد سے بھی اپنے دل کو پاک صاف کر لینا چاہیے، مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہونا، یہ حسد ہے۔ اس میرے بھائی کو اللہ ذو الجلال نے گاڑی دی، مال دیا، عہدہ دیا، بلندی دی، حسد کیا ہے؟ میں جل کے راکھ ہو جاؤں کہ اس کو ملا ہے تو ملا کیوں ہے؟ اللہ نے تجھے پوچھ کے دینا، وہ مالک ہے جس کو مرضی دے دے۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ اس میرے مسلمان بھائی کو تو نے دیا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ تو نے ہی دیا ہے نا، تو مجھے بھی عطا کر دے۔ اس کو کہتے ہیں رش کرنا۔ تو مومن رش کیا کرتا ہے، حسد نہیں کیا کرتا۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے الحسود لا یسود، حاسد کبھی بادشاہ نہیں بنتا۔ کائنات کے اندر سب سے بڑا اپنی جان کا دشمن انسان وہ ہے جو حاسد ہوتا ہے۔ کیوں اپنی جان کا دشمن؟ جس کے بارے میں حسد کر رہا ہوتا ہے وہ سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری رات جو ہے کروٹیں بدلتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس سے زندگی کا سکون چھین لیتے ہیں۔ یہ دوسرے کے بارے میں جل رہا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ اپنے دل کو آگ لگاؤں گا جلے گا اس کا دل، یہ اس کی خام خیالی ہے، جلتا اپنا ہی دل ہے، اپنی زندگی کو پارا پارا کر لیتا ہے، دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ امام اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کی عمر تھی 160 سال، چہرے پہ بڑی رونق ہے۔ میں نے اس سے پوچھا وہ اتنی لمبی عمر آپ کی، ابھی بھی تو مسکرا رہے ہو، جسم بھی تیرا تر و تازہ ہے، راز کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ترکت الحسد وبقی الجسد، میں نے آج تک حسد نہیں کیا، اللہ نے میرے جسم کی وہ لذتوں کو باقی رکھا ہے۔ اپنے دل کو پاک کیجیے گناہوں سے، بغاوتوں سے، کینہ پروری سے اور حسد سے۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا جب کائنات بنی تو سیدنا آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کس نے نہیں کیا تھا؟ شیطان نے نہیں کیا تھا۔ اس لیے امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلا گناہ ہوا ہے تو حسد ہوا ہے۔ اس کو حسد یہ تھا اس کو سجدہ کروں، اور بعض علماء نے کہا کہ سب سے پہلا گناہ ہوا تو یہ غرور اور گمنڈ اور تکبر کا گناہ ہوا۔ اس کو بھی گمنڈ تھا، کہتا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی تو پاؤں کے نیچے رہتی ہے، آگ کے شعلے تو اوپر کو اٹھتے ہیں، میں اعلیٰ ہوں، اس کو میں سجدہ کیسے کروں؟ جب انسان کے دماغ میں یہ خناس آ جائے کہ میں تو اعلیٰ ہوں، میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، یہ وہی گناہ ہے جو انسان کو شیطان کے قریب کر دیتا ہے۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ جب بات چیت ہوئی، یہودیوں نے کہا ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم سعد کا فیصلہ مانیں گے۔ سعد صحابی ہے، کہا ٹھیک ہے بلاؤ بھی سعد کو۔ سعد کو بلایا، سعد زخمی تھے، کہا آپ کو پتا ہے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا یہودی کہتے ہیں جو فیصلہ سعد کر دے گا ہمیں منظور ہے۔ سعد یہودیوں کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں ہاں بھائی میں فیصلہ کر دوں تو منظور ہے؟ انہوں نے کہا منظور ہے۔ پھر مسلمانوں کی طرف بھی چہرہ کر کے کہا ان کو بھی منظور ہے۔ اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا، یعنی جو فیصلہ میں کروں گا، یہودیوں کو تو ہو گیا منظور،
اور مسلمانوں تمہیں بھی منظور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سعد جو تم فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہے۔ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ صحابی۔ کون کر رہا ہے؟ کن کے درمیان کر رہا ہے؟ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ اور کون موجود ہیں؟ کون سی ہستی موجود ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ یہ ہے ایمان کی وہ رنگ کی کیفیت۔ سعد نے فیصلہ کر دیا، ادھر سعد نے فیصلہ کیا، ادھر اللہ کے رسول نے فرمایا سعد تو نے فیصلہ وہ کیا ہے جو تیرے رب نے آسمانوں پہ کیا ہے۔ پریشانی کو نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابی کا فیصلہ اور ماننے والے صحابہ اور پیغمبر بھی ساتھ ہوں۔ تواضع کی یہ وہ حد ہے جو کسی کی سمجھ میں آ جائے تو کبھی اس کے دل میں غرور اور گمنڈ اور حسد نہیں آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسا دل بنایا جس کی آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔